आपका दिमाग आपकी खुशी को गलत क्यों समझता है? कभी आपने गौर किया कि इंसान जिस चीज को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसे हासिल करने के बाद भी ज्यादा देर खुश नहीं रहता। एक शख्स सोचता है कि अगर उसे अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। नौकरी मिलती है, कुछ दिन खुशी रहती है, फिर वही दफ्तर, वही मामूल, वही बेचैनी वापस आ जाती है। कोई सोचता है अगर उसके पास अपना घर हो तो वो उसे सुकून मिल जाएगा। घर बन जाता, लेकिन उसके बाद दिमाग किसी नई ख्वाहिश की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। कोई शोहरत चाहता है, कोई दौलत, कोई मोहब्बत और कोई कामयाबी। हैरत की बात यह है कि इंसान अक्सर इन चीज़ों के पीछे भागते हुए अपनी मौजूदा ज़िंदगी की खुशियों को नज़रअंदाज कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग वाकई खुशी चाहता है, या फिर हमारा दिमाग खुशी के नाम पर हमें किसी और चीज़ के पीछे भगा रहा होता है? हकीकत यह है कि इंसानी दिमाग खुशी को हमेशा उसी तरह नहीं समझता जैसे हम समझते हैं। दिमाग का बुनियादी मकसद हर वक्त खुश रखना नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखना, खतरात से बचाना और मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने में इंसान को हर वक्त खतरात का सामना रहता था। खुराक की कमी, जंगली जानवर, मौसम की सख्ती और दुश्मन का बाइल। ऐसे माहौल में वो इंसान ज़्यादा कामयाब रहता था जो खतरे को जल्द महसूस करता था। इसीलिए हमारे दिमाग में एक ऐसा निज़ाम पैदा हुआ जो बुरी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देता है। आज हमारे सामने शेर नहीं होता, लेकिन दिमाग खतरे को फिर भी तलाश करता रहता है। अब खतरा किसी इंसान की तनकीद हो सकता है, किसी दोस्त का जवाब न देना हो सकता है, सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबियां देखना भी हो सकता है, या मुस्तकबिल के बारे में एक मामूली सा खदशा। दिमाग हर वक्त कहता है कुछ गलत हो सकता है, और जब इंसान मुसलसल खतरात तलाश करता है तो उसके लिए मौजूदा लम्हे की खुशी महसूस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मसला सिर्फ खतरात तक महदूद नहीं। हमारा दिमाग खुशी को अक्सर एक मंजिल समझ लेता है। हम सोचते हैं जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। फिर हम एक हदफ बनाते हैं। जब वो हासिल हो जाता है तो दिमाग कुछ देर के लिए खुशी का एहसास देता है, लेकिन जल्द ही उस एहसास की शिद्दत कम होने लगती है। उसे नफ्सियात में हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है, यानी इंसान नई खुशी का आदी हो जाता है। नई गाड़ी पहले दिन बहुत खालिस लगती है। नया मोबाइल पहले हफ्ते बहुत दिलचस्प लगता है। नई नौकरी शुरू में बहुत खुशी देती है। नई कामयाबी इंसान को कुछ अरसे के लिए पुरजोश रखती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वही चीज मामूल बन जाती है। फिर दिमाग कहता है अब कुछ और चाहिए, और यही वो मुकाम है जहां इंसान खुशी के एक ऐसे चक्कर में दाखिल हो जाता है जिसका इख्तिताम नजर नहीं आता। एक ख्वाहिश पूरी होती है, फिर दूसरी पैदा होती है, दूसरी पूरी होती है, फिर तीसरी सामने आ जाती है। इंसान समझता है कि शायद अगली कामयाबी उसे मुस्तकिल खुशी देगी, लेकिन अगली कामयाबी भी आखिरकार मामूल बन जाती है। मसला यह नहीं कि इंसान के पास कुछ नहीं, मसला यह है कि दिमाग इस चीज़ को मामूल समझने लगता है जो कभी उसकी से बड़ी ख्वाहिश थी। यही वजह है कि बाज़ औक़ात एक आम आदमी जिसके पास बहुत कम वसाइल होते हैं वो भी दिल से खुश नज़र आता है।
اور دوسری طرف ایک کامیاب شخص جس کے پاس دولت، شہرت اور سہولتیں موجود ہوتی ہیں، وہ اندر سے بے چین رہ سکتا ہے، کیونکہ خوشی صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، خوشی اس بات پر بھی منحصر ہے کہ ہمارا دماغ موجود چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ مسئلہ ہے۔ ہمارا دماغ فوری خوشی کو مستقبل کی بڑی خوشی پر ترجیح دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ورزش آپ کے لیے اچھی ہے، لیکن دماغ کہتا ہے آج آرام کر لو۔ آپ جانتے ہیں کتاب پڑھنا فائدہ مند ہے، لیکن دماغ کہتا ہے صرف 5 منٹ سوشل میڈیا دیکھ لو۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی اہم کام پر توجہ دینی چاہیے، لیکن دماغ کہتا ہے پہلے تھوڑا سا تفریح کر لیتے ہیں، کیونکہ دماغ فوری انعام کو بہت طاقتور سمجھتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک نئی ویڈیو، ایک لائک، ایک نوٹیفیکیشن، ایک دلچسپ خبر، یہ سب دماغ کو فوری طور پر چھوٹے چھوٹے انعام دیتے ہیں، لیکن علم، صحت، مضبوط شخصیت اور حقیقی کامیابی کا انعام دیر سے ملتا ہے۔ اسی لیے دماغ اکثر آسان راستہ منتخب کرتا ہے۔ وہ آپ کو آرام کی طرف لے جاتا ہے، چاہے آپ جانتے ہو کہ ترقی کے لیے محنت ضروری ہے۔ آپ کو دوسروں سے موازنہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کا سفر مختلف ہے۔ وہ آپ کو ماضی کی غلطیوں میں لے جاتا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی واپس نہیں آ سکتا، اور وہ آپ کو مستقبل کی فکر میں مبتلا کرتا ہے، حالانکہ مستقبل ابھی آیا ہی نہیں۔ اس طرح انسان کا جسم موجودہ لمحے میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن یا تو ماضی میں بھٹک رہا ہوتا ہے یا مستقبل میں، اور پھر وہ سوچتا ہے میں خوش کیوں نہیں؟ شاید اس لیے کہ خوشی موجود نہیں تھی، ایسا نہیں۔ شاید مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا دماغ اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ آپ کے پاس صحت تھی، مگر آپ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آپ کے پاس خاندان تھا، مگر آپ دولت کے بارے میں پریشان تھے۔ آپ کے پاس سکون کا ایک لمحہ تھا، مگر آپ موبائل کی اسکرین میں مصروف تھے۔ آپ کے پاس آج کا دن تھا، مگر آپ کل کی فکر میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خوشی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے دماغ کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی، آپ کو ہر خوف پر یقین نہیں کرنا، آپ کو ہر موازنے کو حقیقت نہیں سمجھنا، اور آپ کو ہر بے چینی کو اس بات کا ثبوت نہیں سمجھنا کہ آپ کی زندگی ناکام ہے۔ کبھی کبھی آپ کا دماغ صرف پرانے طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہن کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے دماغ کو یہ سکھائیں کہ خوشی صرف حاصل کرنے میں نہیں، محسوس کرنے میں بھی ہے۔ ہر دن کچھ لمحے رک کر اپنے آپ سے پوچھیں میری زندگی میں ایسی کون سی چیز موجود ہے جس کے بارے میں میں شکر گزار ہو سکتا ہوں۔ یہ سوال معمولی لگتا ہے، لیکن اس کا اثر گہرا ہو سکتا ہے، کیونکہ جس چیز پر آپ مسلسل توجہ دیتے ہیں، دماغ اسے اہم سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت کمی تلاش کریں گے تو زندگی میں کمی ہی نظر آئے گی۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں سے موازنہ کریں گے تو اپنی کامیابیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔
لیکن اگر آپ اپنی توجہ ان چیزوں پر بھی دینا شروع کر دیں جو آپ کے پاس موجود ہیں تو دماغ آہستہ آہستہ خوشی کو نئے انداز میں دیکھنا سیکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے خواب چھوڑ دیں۔ ترقی کی خواہش غلط نہیں، کامیابی کی کوشش غلط نہیں، دولت کمانا غلط نہیں، اپنی زندگی بہتر بنانا غلط نہیں۔ غلطی صرف یہ ہے کہ ہم اپنی پوری خوشی کو مستقبل کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب میں کامیاب ہوں گا تب خوش ہوں گا، جب میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تب سکون ملے گا، جب لوگ مجھے پسند کریں گے تب میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک نئی منزل پیدا کرتی رہے گی، اس لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ سفر بھی کریں اور راستے کی خوبصورتی بھی محسوس کریں۔ اپنے مستقبل کے لیے محنت کریں لیکن اپنے حال کو قربان نہ کریں۔ اپنے خوابوں کا پیچھا کریں لیکن اپنی موجودہ زندگی کو ناکام نہ سمجھیں۔ اور سب سے اہم بات، اپنے دماغ کی ہر بات کو حقیقت نہ سمجھیں۔ آپ کا دماغ کبھی کبھی آپ کو ڈرائے گا، کبھی کہے گا آپ کافی اچھے نہیں، کبھی کہے گا کہ دوسروں کی زندگی آپ سے بہتر ہے، کبھی کہے گا خوشی ابھی بہت دور ہے۔ لیکن آپ کو رک کر خود سے یہ کہنا ہے یہ صرف ایک خیال ہے، حقیقت نہیں۔ آپ کا دماغ آپ کا دشمن نہیں، وہ صرف ایک ایسا نظام ہے جو بقا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے خوشی، شکر گزاری، مقصد اور شعور کی زندگی طرف تربیت دیں، کیونکہ شاید حقیقی خوشی اس دن شروع نہیں ہوتی جب آپ کو اپنی خواہش کی ہر چیز مل جائے، شاید حقیقی خوشی اس دن شروع ہوتی ہے جب آپ کا دماغ ان چیزوں کو دیکھنا سیکھ لے جو پہلے ہی آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ اور شاید زندگی کا سب سے بڑا راز ہی یہی ہے، خوشی ہمیشہ مزید حاصل کرنے میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی خوشی اس لمحے کو پہچاننے میں ہوتی ہے جو پہلے ہی آپ کے پاس ہوتا ہے۔